بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے رحمان جس نے ہر شے کا اندازہ رکھا وہ فرماتا ہے کہ ایک سیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلائے، پھر حق کی زوجیت ادا کرے۔ میں تم دونوں سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے کہنے کے مطابق عمل کر لیا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرمایا کرتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کنیت میں سے ایک زہرا ہے، چونکہ چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا اس لیے اس لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ انسانی حور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریباً روزانہ ان کے گھر جاتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے رفع کرنے کی کوشش فرماتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہوتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ باپ بیٹی دونوں کے گھروں میں عموماً فاقہ رہتا تھا۔ اگر باپ کے گھر میں کئی روز روٹی نہ پکتی تو بیٹی کا چولہا بھی کئی دن گرم نہ ہوتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب بھی کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حصہ ضرور نکالتے اور انہیں بھجوا دیتے۔ اس طرح گھر میں کوئی خاص چیز پکتی جو شاذ و نادر ہی نہ پکتی تھی تو وہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھجوا دی جاتی۔ کہیں دعوت پر تشریف لے جاتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں بھوکی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خانہ کی اجازت سے ان کے لیے بھی کچھ بھیج دیتے۔ کہیں سے کپڑا آتا تو بقدر مناسبت وہ بھی بیٹی کو بھیجا جاتا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو دل سے چاہتے تھے اور فخر کرتے تھے، کیونکہ ان کی تربیت یافتہ بیٹی تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں خوب لائق و فائق ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ صبح انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد تھی۔ میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک ہی چادر میں محو آرام تھے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنی تو جلدی سے کھڑے ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی حالت میں ہی رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے سروں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے اور اپنے قدمین شریفین ہمارے درمیان رکھ دیے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بایاں پاؤں تھام لیا۔ پھر ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو سردی سے بچانے کے لیے ملنے لگے حتیٰ کہ وہ گرم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے خیر دی
اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے میری بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ یہ واقعہ چونکہ شادی کے کچھ ہی دن بعد ہوا تھا، اس لیے شوہر کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہترین شوہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اسے دکھ دے گی وہ مجھے بھی دکھ دے گی، اور جو چیز اسے خوش کرے گی وہ مجھے بھی خوش کرے گی۔ میں تم دونوں کو اللہ عز و جل کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، اس حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے نہ تو کبھی فاطمہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنے پاس بلایا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئی اور نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ درد دور کرتے دکھائی دیتی۔